السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جوامع الکلم کی حدیث نمبر 26 اور حدیث نمبر 27 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 26، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جس طرح میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے، ٹھیک ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں بھی دوسروں کی غیبت نہ کروں، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر کوئی بہتان نہ لگائے تو مجھے چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کروں جو اپنے لیے کرتی ہوں، یعنی دوسروں پر بہتان نہ لگاؤ۔ اگر اپنے لیے میں کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے پسند کرتی ہوں تو مجھے چاہیے کہ جو میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہے، کوئی مہمان آیا ہے یا گھر کے افراد ہیں، ان کے لیے بھی وہی اچھا کھانا پسند کروں۔ یہ نہیں کہ اچھی چیزیں میں نے لے لی، خراب چیزیں ان کے لیے چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو میں اپنے لیے پسند کروں، یعنی اچھی سے اچھی چیز خریدوں کم پیسوں میں، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں، ٹھیک ہے، کہ مطلب اسے بھی اچھی چیز ملے، کم پیسوں میں اچھی چیز لے لے وہ۔ بہرحال دنیا مطلب ہر پہلو میں انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں، کیا پسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہی میں اپنے لیے بھائی کے لیے پسند کروں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرو، دوسرے کے لیے خراب چیز پسند کرو۔ اور اسی طرح اگر میں چاہوں کہ مجھ پہ کوئی غصہ نہ کرے، میرے گناہ معاف کر دیا جائے، مجھ پہ جو ہے رحم کیا جائے، میرے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کی جائے، مجھ سے مسکرا کے ملا جائے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی میں یہ کرنا شروع کر دوں، تب میں پوری مسلمان کہلاؤں گی، ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، کہ جب میں کسی سے ملوں تو مسکرا کے ملوں، جب میں کسی سے بات کروں تو اچھے اخلاق سے بات کروں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اسے معاف کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 27، لا يدخل الجنة من لا يأمنه جاره بوائقه۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج کے زمانے میں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، تسبیحات، ان چیزوں کی تو بہت اہتمام کرتے ہیں، اور اس پہ توجہ بھی ہماری ہوتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو روزے نہیں رکھے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ کتنی معمولی سی بات، یعنی جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بڑا حاجی، نمازی، پرہیزگار، روزے دار ہو، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے صرف وہ پڑوسی مراد نہیں کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے پاس ہو۔ پڑوسی ہر وہ شخص ہے جس کا آپ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کولیگز ہے جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، وہ سب آپ کے پڑوسی میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کلاس فیلوز آپ کے پڑوسی میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو جو 4 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کے ساتھ جس نے سفر کیا، 1 گھنٹہ جس نے آپ کے ساتھ سفر کیا، تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دوں، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے میرا پڑوسی ہے یا سارے زندگی کے لیے میرا پڑوسی ہے، مجھے اجازت نہیں ہے۔ اگر میں جنت میں جانا چاہتی ہوں تو اپنے پڑوسی کو ہر حالت میں مجھے اپنے ہاتھ کی، زبان کی، اپنے اعضاء کی ایذا سے محفوظ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث نمبر 27 کیا ہے؟ لا يدخل الجنة من لا يأمنه جاره بوائقه۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں احادیث یاد کر لیجیے گا، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔